السلام علیکم، میں ہوں عرفان سمور۔ دوستو، عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل کے اندر کنڈیشن کیسی ہے، ان کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھا جا رہا ہے، کیسا رویہ ان کے ساتھ اپنایا جا رہا ہے، اور اس وقت وہ کس حال میں ہیں۔ اندر سے بیرسٹر سلمان صفدر خبر لے کر باہر آ گئے ہیں اور باہر آتے ہی کوہرام مچ گیا ہے۔ دوستو آج سے 3 روز پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈرز جاری کیے تھے کہ بیرسٹر سلمان صفدر کی عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے، اور ملاقات عمران خان صاحب کے کیسز کے تناظر میں تھی، اسپیشلی جو القادر ٹرسٹ کیس ہے اس حوالے سے بھی انسٹرکشنز تو آ گئی ہیں۔ بیرسٹر سلمان صفدر اڈیالہ جیل گئے ہیں اور 60 منٹ یعنی کہ پورا 1 گھنٹہ ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس دوران صرف عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات کروائی گئی۔ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بیگم سے ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی، جبکہ یہ ان دونوں کے وکیل ہیں۔ عمران خان صاحب کو بھی 14 سال قید ہے، سزا ہے، اور بشرا بیگم کو اسی کیس میں معاونت کرنے پر 7 سال سزا ہے، لیکن ملاقات صرف عمران خان صاحب سے کروائی گئی 60 منٹ تک۔ اس کے بعد باہر آ کر بیرسٹر سلمان صفدر نے جو احوال بتایا ہے وہ آپ کی نظر کرتا ہوں، آپ کی سماعتوں کی نظر۔ اڈیالہ جیل حکام نے 4 ماہ کے تعطل کے بعد عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی، اور عدالت کے واضح احکامات اور 12 درخواستوں کے باوجود بشرا بی بی کو اہم قانونی ہدایت کے لیے اٹارنی یا کلائنٹ میٹنگ میں شرکت کی خاطر سیل سے نہیں بلایا گیا۔ یہ بیرسٹر سلمان صفدر کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ملاقات 60 منٹ تک جاری رہی، جس میں خان صاحب کو القادر ٹرسٹ کیس سمیت تمام قانونی معاملات پر جامع بریفنگ دی گئی۔ میں نے بتایا کہ یہ سارے معاملات کیا چل رہے ہیں، اور اس کے علاوہ مجموعی طور پر خان صاحب اچھی صحت تھی ان کی، اور حوصلے بلند تھے، اور پہلے کی طرح غیر معمولی طور پر مضبوط پائے گئے۔ لیکن جو تشویشناک بات ہے وہ آگے سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں ان کی آنکھ کی تکلیف بدستور برقرار ہے، جس کی وجہ سے بینائی میں شدید دشواری ہے۔ یعنی کہ بیرسٹر سلمان صفدر ان کے سامنے کھڑے تھے تو خان صاحب کہہ رہے تھے کہ تم مجھے دھندلے نظر آ رہے ہو، کلیئر نظر نہیں آ رہے۔ یہ اس وقت ان کی کنڈیشن ہے، اور اس میں معمولی بہتری آئی ہے، معمولی سی۔ یہاں پر باہر کہہ رہے تھے کہ جی 85% بہتری آ گئی ہے، 80% آ گئی ہے، 75% بہتری آ گئی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ معمولی بہتری آئی ہے، لیکن ابھی بھی بینائی کا شدید ایشو ہے، اور انہوں نے بیرسٹر سلمان صفدر سے یہ کہا کہ تم مجھے دھندلے نظر آ رہے ہو، اور انہوں نے کہا کہ مزید علاج جو ہے وہ 2 ہفتوں میں کیا جائے گا۔ خان صاحب نے القادر کیس کے لیے انتہائی واضح ہدایات دی ہیں، اور ضمانت کی درخواستوں پر دلائل دینے اور میرٹ پر فیصلے کی استدعا کرنے پر زور دیا ہے۔ خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو تقریباً 24 گھنٹے اذیت ناک قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے۔ 24 گھنٹے 24/7 قید تنہائی میں، اور یہ کسی بھی قیدی کے جو بنیادی حقوق ہوتے ہیں ان کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ اور باقی تو ساتھ میں پھر یہ خبر بھی آئی جو پی ٹی آئی کا 9 اپریل کو جلسہ تھا راولپنڈی میں، کہ جی جلسہ منسوخ کر دیا جائے۔ جیو نیوز نے بھی اس حوالے سے دعویٰ کیا کہ عمران خان صاحب عالمی حالات سے بخوبی واقف ہیں، باخبر ہیں۔ اسی کے تناظر میں عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کو پیغام بھجوایا ہے کہ یہ جلسہ منسوخ کر دیا جائے، عالمی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ ویسے تو 9 اپریل وہ دن ہے جس دن عمران خان صاحب کو اقتدار سے نکالا گیا تھا عدم اعتماد کے ذریعے۔ اس 9 اپریل کو اسلام آباد عالمی سیاست کا مرکز بن گیا، یا پھر کہہ لیجئے کہ ایک عالمی پنچایت بن گیا، ثالثی کا مرکز بن گیا، اسلام آباد ایکارڈ کا ضامن بن گیا،
اور دنیا کے فیصلے 9 اپریل کو اسلام آباد میں ہوئے. لیکن جناب سین یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کے حوالے سے جو خبریں آئی ہیں، اب ان میں 2 ورژنز آ رہے ہیں. ایک آ رہا ہے ورژن پارٹی کا. پارٹی والے کہتے ہیں جی عمران خان صاحب نے عالمی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ دیا اور یہ حکم دیا. عمران خان صاحب آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں، وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں اور وہ بڑے سٹرونگ ہیں آج بھی. دوسرا ایک جو اسپیکٹ ہے اس پر وہ پردہ ڈال رہے ہیں، جبکہ جو فیملی ہے وہ اس اسپیکٹ کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کر رہی ہے. وہ کون سا ہے؟ 24 گھنٹے قید تنہائی اور عمران خان صاحب کی آنکھ ویسی کی ویسی، بینائی متاثر ہونا آج بھی ان کو ٹھیک نظر نہیں آ رہا. اس حوالے سے عمران خان صاحب کی بہن ہے نورین خان نیازی، انہوں نے کہا کہ یہ جو جلسہ تھا یہ عمران خان صاحب سے کینسل کروایا گیا تاکہ حکومت کو ریلیف دیا جائے. اور وہ کہتی ہیں کہ اسی کے تناظر میں بیرسٹر سلمان صفدر کو اندر جانے دیا گیا، ورنہ تو ایک لمبے عرصے سے ملاقاتیں بند تھی، کوئی خیر خبر نہیں تھی. تو نورین خان نے کہا کہ اس سے پہلے بھی کئی مواقع پر حکومت کو ریلیف دیا گیا، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے بدلے عمران خان کی صحت کے حوالے سے کوئی بھی ریلیف حاصل نہیں کیا گیا، نہ ہی فیملی ملاقاتوں کے لیے کوئی مؤثر آواز اٹھائی گئی اور نہ ہی ان کی غیر قانونی قید تنہائی کے خاتمے کے لیے کوئی سنجیدہ اقدام کیا گیا. انہوں نے کہا کہ عمران خان کو جیل مینول کے مطابق بنیادی سہولیات بھی فراہم نہیں کی جا رہی ہیں. فیملی کا واحد اور واضح مطالبہ یہی ہے کہ عمران خان کا علاج فوری طور پر شفا انٹرنیشنل اسلام آباد میں ان کی فیملی اور ذاتی معالج کی موجودگی میں کرایا جائے. ان کی آنکھ کی حالت تشویشناک ہے، نہ صرف یہ کہ اس میں کوئی بہتری نہیں آئی بلکہ خدشہ ہے کہ اسے جان بوجھ کر نظر انداز کیا جا رہا ہے، جس سے ان کی بینائی مزید متاثر ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کی صحت کو نظر انداز کرنا یا اس پر خاموشی اختیار کرنا ایک مجرمانہ فعل ہے. جب تک فیملی کی ملاقات نہیں ہوتی ہم تسلی سے کوئی بھی بات نہیں کر سکتے اور نہ ہی کسی سرکاری موقف پر کسی قسم کا یقین کیا جا سکتا ہے. یہ عمران خان صاحب کی بہن نورین نیازی نے کہا ہے اور علیمہ خان کا بھی یہی موقف ہے. بیرسٹر سلمان صفدر نے جو خبر دی ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے. اگر عمران خان کی ہیلتھ کے پہلو کو دیکھا جائے تو یہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے جسے پارٹی جو ہے وہ نارملائز کر رہی ہے. ابھی میں سن رہا تھا سہیل افریدی نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے اور اسی عمران خان صاحب کی ملاقات کے تناظر میں کی ہے، اور ان کا جو زیادہ فوکس تھا اور زیادہ زور تھا سہیل افریدی کا، وہ زور تھا عالمی حالات پر. جو یہ اپ اینڈ ڈاؤنز ہو رہے ہیں، بدلتے حالات، ان پر انہوں نے زیادہ بات کی. عمران خان صاحب کے ویژن پر زور دیا کہ اس حوالے سے عمران خان صاحب کیا چاہتے تھے، کیا کرتے تھے اور جب وہ جیل سے باہر تھے. لیکن انہوں نے آنکھ کے معاملے پر کوئی اتنی سنجیدگی نہیں دکھائی. بات انہوں نے کی اس پوائنٹ پر بھی، چونکہ بیرسٹر سلمان صفدر کے اسٹیٹمنٹ پر اور ملاقات پر وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، تو ایز اے پوائنٹ، ضمنی پوائنٹ کے طور پر عمران خان کی ہیلتھ یا پھر قید تنہائی یا آنکھ کے معاملے کو ڈسکس کیا گیا، لیکن اسے پرائمری ایشو نہیں بنایا گیا، جبکہ یہ ایک پرائمری اور ہنگامی ایشو ہے. لیکن اسے مسلسل، چاہے سہیل افریدی ہو، بیرسٹر گوہر ہو یا پارٹی ہو یا دیگر ہو، سب نے اس کو نارملائز کیا ہے. اور یہ نارملائز کرنے والی بات نہیں ہے. صرف اس وقت عمران خان صاحب کی فیملی ہے جو تشویش کا شکار ہے، یا پھر فیملی کے بعد عمران خان کے سپورٹر چاہنے والے وہ ہیں جو عمران خان کے لیے کنسرنڈ ہے. باقی پارٹی جو ہے وہ اس کو بھی نارملائز کر رہی ہے. دوستو مزید جو بھی ہوگا آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا. چینل آپ کا اپنا، اس کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.